أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا اور تیسرا رکوع ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 پارے کا، اور ہماری سورت العمران چل رہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں 103 آیت کو دیکھ لیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امانت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے لیے کیا ہے، انسان کا سہارا ہے، کہ ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، جیسے پارے کے شروع میں ہی لن تنالوا البر، ٹھیک ہے، نیکی کے حوالے سے اکسایا گیا۔ کون سی نیکی؟ قلب کی نیکی۔ وہ کون سی ہے؟ شکر گزاری، صبر کرنا، اچھا سوچنا۔ اور زبانی نیکی، دوسرا کیا؟ زبانی نیکی، سچ بولنا، خیر بھلائی کے کاموں میں استعمال کرنا اپنی زبان کو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بدنی نیکی، کون سی؟ بدنی نیکی، نماز پڑھنا، انسانوں کی خدمت کرنا، محنت کرنا۔ اور چوتھی مالی نیکی، کون سی؟ مالی نیکی، کسی قسم میں سے خرچ کرنا، کسی قسم میں سے خرچ کرنا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں کسی قسم کی بھی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں سے خرچ کرنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور کیا کرنا؟ صدقات کرنا۔ اور کیا کرنا؟ امداد کرنا۔ اور کیا کرنا؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ضرورت مند کو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کتنی چیزیں دیکھیں البرہ میں؟ قلب کی نیکی، دوسرا زبانی نیکی، تیسرا بدنی نیکی، چوتھا مالی نیکی۔ 4 چیزیں ہم نے البرہ میں تلاش کی ہیں۔ آپ نے اس کو واضح کر کے ہائی لائٹر کر لینا ہے ان چیزوں کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقرب چیزیں ہیں۔ آگے 106 سے اور 109 سے اہم آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ کو، تو روز قیامت کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب کھول کر واضح کر دکھانے والا ہے۔ یہ کون لوگ بچیں گے؟ ہم اس رضائے الہی پانے والوں کے رویوں میں چیک کریں گے، کیونکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔ نیکی کا حکم دیتا ہے کون؟ انل منکر، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کی طرف بلانا، مسلمانوں سے محبت کرنا، فرقہ بندی سے بچنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ رضائے الہی پانے والوں کے یہ رویے ہیں۔ ان رویوں سے کیا ہوگا؟ انسان کے چہرے سے غصہ، پیار، نفرت، اخلاق، عزت نمایاں ہوتا ہے۔ اس دن بھی کچھ سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے چہرے، جیسے دنیا میں ہوتے ہیں غصہ پیار کی وجہ سے کچھ سفید اور کچھ سیاہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا گیا کہ جیسے دنیا میں وہ وائٹ تھے نا، ایسے ہی نہر الحیات میں بندے کا دل دھویا جائے گا، پھر اندر جانے دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک نقطے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا، نہر الحیات میں اس کا دل صاف ستھرا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا 2 رکوع الحمدللہ اہم پوائنٹ کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں۔ آگے ہمارا تیسرا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے 110 سے 120 تک۔ تیسرا رکوع بہترین امت کا اعزاز کس کو ملا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ٹھیک ہے۔
अलग अलग देखे, कुंतुम हो तुम, खैरुन बेहतरीन, उम्मतन उम्मत, उखरिजत निकाली गई, लिन्नासी वास्ते लोगों के, यानी तुम में से ही चुनकर निकाला गया। अगर पीछे देखते हैं तो इस चुनाव की बात की जाए तो 105 आयात में वयनहौना अनिल मुनकर के नेकी का हुक्म देते हैं, खैर की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये किनके काम है? अनिल मुनकर, ठीक है, अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना करते हैं। अब देखें मकसद उम्मत, यहाँ पे भी वही अम्र बिल मरूफ वनिही अनिल मुनकर, ठीक है। कौन लोग? उनका मकसद इर्तिकाबे गुनाह से रोकना ज़रूरी है। ताकतवर के लिए ताकत के ज़रिए और कमज़ोर के लिए ज़ुबानी तौर पर वाजिब है, और रोकना गैर मुअस्सर हो तो कल्बी कराहत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारी वो जो आयत थी ना 104, वहाँ से और आगे यहाँ पे 110 आयत है जो 110 आयत है जो, इसमें अगर देखा जाता है तो अनिल मुनकर, ठीक है, इनको रोकना, इर्तिकाब करना, गुनाह से रोकना, बाज करना, ताकत के लिए ताकतवर के ज़रिए, ताकतवर है तो ताकतवर अपनी ताकत कहाँ दिखानी है? ताकतवरों को। कमज़ोर के लिए क्या करना है? ज़ुबान के साथ, वाजिब है, वाजिब यानी पसंदीदा अमल है, उनको ऐसे रोका जाए। कल्बी कराहत यानी दिल के साथ, और कल्बी यानी अंदर से बुरा फील करे उसके जो फेल है ना, जो वो कर रहे हैं। और फिर आगे क्या? इस्लाह माशरा, इस्लाह माशरा और अमर बिल मारूफ करने वाले ही बेहतरीन उम्मत होने के हकदार है। देखिए जो हमने आपको असाइनमेंट दी थी ना, उनके सारे जवाब यहाँ पे आ गए। खैर उम्मत के मनसब पर फाइज रहने की शर्त ईमान और अमर बिल मरूफ है, यानी सच्चे दिल से ईमान लाना है और हुक्म मानना है अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि दीन का असल मकसद जानना ज़रूरी है, ना कि नमाज के तरीके कि ये ऊंचा सजदा कर रही है, ये नीचे सजदे कर रही हैं, ये हाथ बिछा रही हैं, ये हाथ उठा रही हैं, ठीक है, और फ़िरका वारियत में ये उंगली उठा रही है, ये उंगली नीचे कर रही है, ये उंगली हिला रही है। ये सारी चीज़ों को छोड़ के फ़िरका वारियत नहीं बनानी है, हमने इन चीज़ों से बाज रहना है, अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है, ठीक है। ग्रोह फ़िरकों की बुनियाद पर अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो अल्लाह का कुर्ब नहीं नसीब होगा, तकवा नहीं मिलेगा, मुसलमान होना भूल गए हैं, और फिरके फिरके हमें आज याद है। तफरका से नफ़रत पैदा होती है, आप खुद ही देख ले आज कितनी नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, ठीक है, कितने झगड़े फसाद पैदा हो गए। अगर 108 आयत में पीछे चलते हैं तो इन आयतों को मजाक ना समझना, ये अल्लाह ताला की आयत हैं जिनको हमने आप पर हक के साथ नाजिल किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने हक के साथ। फिर ठीक है, अमर बिल मरूफ का एक और इनफरादी और इज्तमाई और रियासती फरीज़ा क्या है? रोकना, ठीक है। इस्तेहकाम में निज़ाम और सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। इस्लाम की पसमानदगी, मसाइल और मुश्किलात का सबसे बड़ा सबब फ़िरका परस्ती है, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं, इसी आयत में सबसे अहम आयत 104 को देखते हैं तो इसमें कितने ज़्यादा मसाइल आपके सामने आ गए हैं कि अमर बिल मरूफ अनिल मुनकर इस्तेहकाम में निज़ाम और सेहतमंद मुआशरे की बुनियादें हैं, ठीक है। और मसाइल मुश्किलात सबसे बड़ा सबब इसका क्या है? फ़िरका वारियत है, फ़िरका परस्ती है। तुमने उससे नहीं मिलना, उसने तुमसे नहीं मिलना, वो तुम्हारे से ना पढ़े, वो इधर ना आए, उधर ना आए। अगर इसी में देखा जाता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अहले किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है
اس کے بعد ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے امتیں 72 فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں, یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی, جس میں سے 72 جہنمی ہیں اور ایک جنت میں جائے گا. اور صحابہ نے عرض کیا نجات پانے کی کوئی راہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف مسلم تھے. کھلی نشانیاں کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے خود کو تفرقے میں ڈال دیا. تو اللہ نے کیا بتایا کہ وہی عذاب والے لوگ ہیں, وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے, ان کے چہرے سیاہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا پتہ چلا ہمیں, یہ جو 106 آیت ہے نا, 105 میں تو ہمیں چیزیں ساری بتا دی گئی نا, انل منکر کے حوالے سے ساری ڈیٹیل. 106 میں یہ سخت آیت ہے, قرآن کی سخت ترین آیت ہے کہ اس دن سیاہ چہرے ہوں گے. اور اب 111 اور 112 آیت کو دیکھتے ہیں تو امت ذلیل ور سوا کیوں ہوتی ہے؟ امت ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی زبوں خالی کا ایک اہم سبب حکومتی اور معاشرتی سطح پر امر بالمعروف سے روگردانی ہے. یعنی اس سے پھر جانا ہے, اس کو کنارہ کش کر دینا, اس کی طرف نہیں آنا. یہی سوچنا ہے کہ نہیں بھائی ہم کیوں کریں, یہ کیوں, وہ کیوں, بس انگلی اٹھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ امت ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیتے کسی کا. پہلے اگر پچھلی آیات میں دیکھیں تو فرقہ واریت, ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں سارا کچھ الگ الگ کر کے. اور یہاں پہ 111 آیت میں اور 112 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ 12 آیات میں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما, ٹھیک ہے, اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم کیا کرو, الا بحبل من اللہ, ٹھیک ہے, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مخاطب کس سے ہیں؟ اہل کتاب سے ہیں, کتاب والوں سے مخاطب ہے. اگر تم نے مضبوطی سے تھام لی تو تم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگے, محتاجی نہیں آئے گی. اور اگر چھوڑ دو گے تو پھر اپنا خمیازہ خود ہی بھگتو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے. اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے, اسی کی طرف ہمیں جانا ہے, اسی کا بنایا ہوا یہ سارا نظام ہے. تو ہم اگر گروہ بندیوں میں بٹے رہیں گے تو دین کا مقصد ہے جو اصل, اسے ہٹ جائیں گے. اہل کتاب کے صالحین افراد, اللہ تعالیٰ کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ جو صالحین ہیں, مطلب نیک بندے ہیں, جو اللہ کے قرآن کو وقت دیتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں, اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے یہ آیت آئی ہے 113. ٹھیک ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیسو سواء من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ انا, ٹھیک ہے, انا اللیل وہم یسجدون. کیا سجدہ کرو, کیسے؟ پہلے تلاوت کرو, کب؟ رات کو, اور کیا کرو؟ قیام کرو, سجدے کرو. اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہر چیز کی اصلاح اور ہماری تربیت کر کر کے الگ الگ پوائنٹ بنا بنا کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے صالحین لوگوں تمہارے کرنے کے یہ کام ہے, تم اٹھو
اور کیا کرو؟ صالحین اہل کتاب کی 5 صفات کون سی؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ یہ ساری وہی 105 والی انل منکر کی 5 صفات پھر سے پلٹ کر ہمارے پاس آئی ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، آگے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، تم ہی بہترین ہو۔ واللہ علیم، جان رکھو کہ تم غفلت میں پڑو یا تم نکلو، واللہ اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بالمتقین، صالحین کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقی لوگوں کو، صالحین کو۔ تو کس سے چھپ رہے ہیں ہم؟ آج کا انسان غفلت میں پڑا، دھوکے میں پڑا، کیا سوچتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں دنیا کی، پھر مثال دے رہے ہیں اس سے پیچھے دنیا کی ساری مثالیں دے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت سے ڈرایا اور یہ بتایا کہ اس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ اب اس کا کیا مقصد ہے کہ دنیا میں تم جیسا کرو گے آخرت میں تم ویسا ہی بھرو گے، دنیا میں بھی بھرو گے لیکن آخرت میں، کیونکہ آخرت ابدی ٹھکانہ ہے، ہمیشگی، ابدی کسے کہتے؟ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، تو ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے وقت گزارنا ہے، وہیں پہ رہنا ہے، وہیں پہ کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، کیسی محبت کرنی ہے، اس کے لیے ہی اطاعت و فرما بردار بننا ہے۔ کافروں کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، کیوں؟ ان الذین کفروا، اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ رات کو نماز کی اور قرآن کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو تم رات کو اٹھو، قیام کرو، نماز پڑھو، سجدے کرو، تلاوت کرو، خیرات کرو، یہ سب سے افضل چیز ہے صالحین کے لیے، نیکوں کے لیے اللہ نے بتایا، متقین کے لیے، علیم بالمتقین، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹن ہوا چلی جس سے پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا، ٹھیک ہے، ایک ایسی تیز تنگ دست ہوا چلی جس سے کیا ہوا؟ ظالموں کی ساڑی کھیتی تباہ و فنا ہو گئی۔ یہ اخراجات تھے ان کی مثال انہی کی چیزوں کے اندر سے دی گئی کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انہم اموالہم، کہ ان کے مال، و اولادہم، ان کی اولاد، شیئن کسی کام نہیں آئیں گی، و اولئک، اور وہی لوگ ہیں، کس کے لیے ہیں؟ اصحاب والے، النار، آگ، وہ لوگ تو آگ والے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، فاحی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، کہ دنیا میں جتنا مرضی خرچ کر لو، اہل کتاب سے دلی دوستی مت کرنا۔ ایک بار پھر سے ہمیں ہلایا جا رہا ہے 118 اور 120 آیات میں کہ اہل ایمان سے کبھی دوستی نہ کرنا، یہ کون ہے؟ یہ تمہارے دشمن ہے۔ ایک بار پھر سے ہلایا جا رہا ہے 180 آیات میں، کیسے بلا کے، آواز دے کے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا، ٹھیک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ پکڑو تم کن کو؟ دوست، کن کو؟
اہل کتاب کو۔ اور پیچھے بھی ہم نے کافی بار پڑھ لیا، پھر سے اللہ تعالیٰ ہلا رہے ہیں کہ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تباہی کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ تمہیں ذلیل و رسوا کریں، جیسے بھی ہو تباہ کریں۔ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں، تمہیں نقصان پہنچائیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے دل میں غصہ نفرت ہے نا، ان سب کو ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک میں رب ہوں اور میں سارا کچھ جاننے والا ہوں۔